معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ حیدر مہدی، اب آج تم سے آخری مارکہ ہے۔ 24 گھنٹے کا تمہیں مزید ٹائم دیا تھا کہ تم معافی مانگو اور جو ٹیکسٹ تم نے بھیجی ہے اور بتاؤ کہ تم سے کہاں غلطی ہوئی ہے اور کس نے تم سے یہ غلطی کرائی ہے۔ لیکن تم نے اپنی غلطی کی اصلاح کرنے کے بجائے ان خاتون کے کچھ چمچوں اور ایک چمچیوں کو میرے پاس بھیج دیا جو تمہاری ایڈوائزر ہیں کراچی میں۔ اچھا، اب چمچوں کی گفتگو بتا دیتی ہوں پہلے اور چمچیوں کی۔ ایک چمچہ بولا، السلام علیکم میڈم، دیکھیے وہ ایسا ہے کہ ہمیں فلاں نے بھیجا ہے اور ان کی بات ہوئی ہے حیدر مہدی سے، تو وہ بیچارہ جو ہے نا وہ سائیکو ہے، اس کو معاف کر دیں اور کوئی ایسی چیز اس کو نہ کہیں جو آن ایئر چلی جائے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کتنا جانتے ہیں ان کو؟ بس زیادہ نہیں، جو انہوں نے بتایا ہے فلانی باجی نے۔ اچھا، دوسری چمچی بولی، نہیں بھائی کوئی پاگل واگل نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ وہ جہاں پکڑا جاتا ہے وہاں اپنے چمچوں سے کہلوا دیتا ہے کہ وہ پاگل ہے، اور ہمیں کیا پتا وہاں سے پیسے لیتا ہے یا نہیں لیتا ہے، کس کس کے پیرول پر ہے۔ تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، بس آپ لوگوں نے اپنا کام کر دیا، اور بس میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ وہ کسی کے پیرول پر نہیں ہے۔ ہاں، پیرول پر ہوتا تو وہاں ٹیکسیاں نہ چلاتا پھرتا، اوبر نہ چلاتا۔ ہاں، پاگل ہے، اور آئی نو ہی از ناٹ 100%، چونکہ کوئی بھی ذی شعور اور ذی عقل آدمی۔ تو انہوں نے پھر لقمہ دیا محترمہ نے، کہنے لگی نہیں بھائی اتنا ذہین تو ہے نا کہ سب کچھ باہر بیٹھ کے کر رہا ہے، پاکستان میں بیٹھ کے کیوں نہیں کیا اس نے؟ جیسے آپ دھڑلے سے بولتی ہیں، آپ کو کسی سے ڈر نہیں لگتا۔ میں نے کہا بس ٹھیک ہے، آپ ان کا میسج لے کر آئے تھے، بیٹھے چائے وائے پئیں گے کیا؟ نہیں ہم لوگ چلیں گے، بس ہمیں انہوں نے بھیجا ہے فلانی باجی نے۔ اور آپ کو تو پتہ ہے نا، وہ بیچاری بھی کہہ رہی تھی کہ بھائی مجھے تو کچھ نہیں پتا، میرے پاس فون آیا تو میں نے اپنے فلانے سسرال کے فلانے بندے کو پکڑا دیا فون کہ بھائی یہ ان سے پوچھ لو۔ میں نے کہا ان کو بتانے کی ضرورت نہیں، مجھے معلوم ہے ان کے سسرال کے کس آدمی نے، چونکہ یہ ڈکشنز کوئی پہلی دفعہ استعمال نہیں ہوئی ہیں کہ میں جرنیلوں کے پیرول پر ہوں، اور میرے خلاف جب منسٹری آف انٹیریئر کو چارج شیٹ بھیجی گئی تو یہی الفاظ انہی صاحب نے لکھوائے تھے۔ اس لیے لکھوائے تھے کہ میں نے ان پر بہت بڑا احسان کیا تھا، آج وہ اور یہ خود محترمہ میرے احسان کی وجہ سے آج وہاں ہے جہاں یہ کبھی جا ہی نہیں سکتے تھے۔ تو مجھے تو کوئی حیرت بھی نہیں ہوتی اب، چونکہ اگر یہ احسانوں کا بدلہ اس کمینگی سے نہ دیتے تو پھر ہمارے امام علی علیہ السلام کا نعوذ باللہ قول جھوٹا ہو جاتا کہ جس کمظرف کمینے پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ تو کوئی بات نہیں، انہوں نے اپنا کام کر لیا، اب آپ پلیز جائیں، مجھے اپنا کام کرنے دیجئے۔ میں جی آپ کو یہ بتا دوں کہ آج میں وہ ٹائم ختم ہو گیا، مہلت ختم، اب میں ان سے بات کروں گی۔ آن ایئر کریں گی؟ ہاں بالکل آن ایئر کروں گی۔ تو جناب حیدر مہدی صاحب، میں نے آپ کو جتنی مہلت دینی تھی دے دی، اینڈ آئی ہیو ٹرائیڈ مائی لیول بیسٹ کہ آپ انسان کے بچے بنے، وہ تو آپ ہوتے تو بنتے نا۔ تو میں آپ کو ان خاتون کی بھیجی ہوئی چمچیوں کے پیغام کے بعد یہ کہنا چاہتی ہوں کہ if I will settle my score with you in the same coin, then you will realize what exactly you have written. But اب اگر تم نے کوئی بدتمیزی کی تو I'll take you to the International Court of Law in defamation. یہ یاد رکھنا، تم باقی سب بھول جانا۔ یہی کہنا تھا تم سے۔ تم جیسے پاگلوں کو ٹھیک کرنا مجھے آتا ہے، جو اپنے مطلب کے پاگل ہوتے ہیں۔
میں نے تم پر کوئی الزام نہیں لگایا. لوگ کہہ رہے ہیں جو تمہاری ایک خاص عمران خان کے، جس طرح اب لوگ آج پکڑے جا رہے ہیں. شیخ رشید صاحب ہیں، وہ عمران ریاض ہے، اور سینکڑوں وہ مخدوم شہاب الدین، کتنے یوٹیوبرز ہیں جو باہر بیٹھ کر بدتمیزی کر رہے تھے. کبھی یہاں آتے ہیں، کبھی باہر چلے جاتے ہیں، یہاں آتے ہیں پھر معافیاں مانگتے ہیں. اتنے بھائی مرد ہو، اور تم اتنے مرد ہو حیدر مہدی، اور اپنے آپ کو فوجی بھی کہتے ہو. مجھے تو نہیں لگا. جب تمہاری میرا خیال ہے فوج میں بھرتی ہوئی تھی تب فوج میں بندے نہیں مارے جاتے ہوں گے، مچھر مارے جاتے ہوں گے. تم جیسے لوگوں کو بیرکوں میں مچھر بہت آ جاتے ہیں نا، تو ان کو مارنے کے لیے تم جیسے لوگ بھی تو رکھے جاتے ہیں. تو شاید تمہیں اس لیے رکھا ہو. میں نے نہیں سنا کہ تم نے کبھی کسی جنگ میں حصہ لیا ہو. میں نے نہیں سنا کہ تم نے کسی نیچرل ڈیزاسٹر کے موقع پر جا کے لیڈ کیا ہو، لوگوں کی مدد کی ہو فوج میں رہ کے. ہاں، فوج کی دی ہوئی عیاشیاں تم نے ضرور کی. تو یہ تو اچھا پاگل پن ہے کہ اب ایک سیاستدان کو تم اپنا ہیرو بنا لو اور اس کے ساتھ شروع ہو جاؤ. تو اگر میں نے کہہ دیا کہ مجھے چیپ پبلسٹی تمہیں چاہیے تھی تو میں نے کیا برا کیا؟ یہی وہ جو تمہاری خاتون ایڈوائزر ہے نا، شی از آلسو چیپ پاپولیرٹی ہنگر، اور ان کی تو سستی شہرت کی بھوک ختم ہی ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے. حالانکہ انہوں نے جو کچھ کیا، اللہ توبہ، اس کو اتنی بڑی سزا اس عورت کو ملی ہے، مگر اس عورت نے سزا سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا. اور وہ جو اس سارے کارنامے کے ہیرو ہیں، ان کی سسرال والے، ان کی سزا تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئی. انہوں نے لوگوں کو استعمال کیا نا سیاست میں آنے کے لیے. وہ عیاشی تو ان کو نصیب ہو گئی تھی جو کبھی ہو نہیں سکتی تھی. ایک ایسی جگہ ان کو نوکری مل گئی جہاں انہوں نے اتنی لوٹ مار کی کہ میں بہت کچھ کہنا نہیں چاہتی کہ پھر کون یاد آ گیا تھا ہمیں کہ جب خون میں حرام ایک دفعہ داخل ہو جائے تو وہ پھر حرام جہاں موقع ملے حرام کھا لیتا ہے بندہ. وہ بھی فوجی تھے، تمہاری طرح کے فوجی تھے. تو ان صاحب کا انجام تو اب ڈیو ہے. ان خاتون کے پاس بہت پیسہ تھا، اس پیسے کو استعمال کر کے انہوں نے اپنے لیے بھی ایم این اے شپ لی، منسٹر تک بن گئے. اپنے بھائی کو ایم این اے بنا دیا جس کے پیسے سے انہوں نے ڈونیشنز دی بے تحاشا ایم کیو ایم کو. اور ایک بہترین بچہ گھر سے چلا گیا، بہترین بچی چلی گئی. ان 25 سالوں میں کیا کیا سزائیں ان کو نہیں ملی جن کو اس آدمی نے استعمال کیا. اور تمہاری طرح کی ایک ٹیکسٹ انہوں نے مجھے بھیجی تھی اور میں نے ان سے کہا تھا you will have to pay your due. 1 مہینے بعد ہی ان کو سزا ملنی شروع ہو گئی تھی، اور آخری سزا تو بہت خطرناک تھی. اسی بےہودہ آدمی نے آئی ایس آئی کے ایک سیکٹر انچارج کو، بریگیڈیئر کو میرے خلاف استعمال کیا. میرے گھر پر فون کروائے، شازیہ مری کے گھر پہ بیٹھ کے. اس کو میں نے کہا تھا اچھا بچو، تمہیں بھی اسی ہستی کے حوالے کرتی ہوں جس ہستی کے حوالے میں ان کو کر چکی ہوں. ابھی بتاؤں گی وہ ہستی کون ہے. تمہارے نام میں اس ہستی کا نام آتا ہے، تم جیسے ناپاک ذلیل آدمی کے نام کے ساتھ. اسی لیے تو انہیں سزا ملی. تو اب موصوف تمہارا نام اب میں نے رکھ دیا ہے گیدڑ. تم حیدر کے نام پہ پورا نہیں اترتے. یہ یاد رکھنا وہ ہستی ہے امام عصر، امام مہدی علیہ السلام، جن کو ان کی معرفت ہے، ان کے لیے وہ حاضر بھی ہیں اور غائب بھی ہیں. میں سب کو ان کے حوالے کرتی ہوں. تو اس بریگیڈیئر کا انجام تو میں نے دیکھ لیا. میں نے اس کی کمپلین کی تھی، چیف آف آرمی سٹاف کو بھیجی تھی، خط لکھا تھا صرف. لیکن ابھی انکوائری شروع ہوئے 2 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے کہ اللہ نے اس کو وہ سزا دی ہے کہ پروردگار کسی صاحب اولاد کو وہ سزا نہ دے. اب سنا ہے وہ بڑے ثواب وغیرہ کے کام کرنے لگے ہیں اور چیریٹیز چلا رہے ہیں. کچھ اکلوتی بچی تھی ان کی، چلی گئی. اب وہ بتاتے ہیں کہ مجھ سے تو ان صاحب کا نام لے کر کے اس نے مس گائیڈ کیا تھا. یہ اچھی مصیبت ہے، سب کچھ خود کر لو محترمہ بے نظیر کی طرح. مجھے تو فلاں نے مس گائیڈ کیا تھا، مجھے فلاں نے مس گائیڈ کیا تھا. جب تم مس گائیڈنس پہ چلتے ہو تو تم اتنے بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھ کیسے جاتے ہو؟ بس یہی کہنا ہے کہ یا تو شرافت سے معافی مانگ لیتے. یہ اپنے چمچوں سے جو یہ کام تم نے کرایا یہ تو اور بھی برا کیا. خدا حافظ.
افسانہ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، افسانہ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، امید لگائے